آمين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة او یصیبہم عذاب علیم۔ قابل قدر پیارے بھائیو، آپ روزے کی حالت میں ہیں، نماز عصر آپ نے باجماعت پڑھی ہے، اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کی رحمتوں میں ہیں، قبولیت میں ہیں، برکتوں میں ہیں، اور روزے کی حالت میں اور پھر نماز کے متصل بعد پھر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے دین کی بات سننا، یہ چنیدہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نماز کو قبول کرتے ہوئے، ہمارے بیان کو قبول کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی سب بلائیاں عطا کرتے ہوئے اللہ پاک ہمیں اپنی جنت عطا فرمائے۔ موضوع آپ نے سن لیا ہے کہ فتنوں کے دور میں مومن اور مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے، یعنی جب فتنے ہوں اور آزمائشوں کی برمار ہو تو ایک مومن کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اس کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح آپ سن لیں اور سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلا مبالغہ کئی ایک روایات ہیں جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اور آپ لوگ قیامت کے قریب ہوتے جاؤ گے، فتنے بڑھتے جائیں گے، فتنے بڑھتے جائیں گے، ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ ہوگا۔ بلکہ ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کقطع اللیل المظلم، فتنے جو ہیں وہ اندھیری رات کی طرح ہوں گے، کمواقع القطر، بارش کے قطرات کی طرح فتنے تم پہ گریں گے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا تموج موج البحر، جس طرح سمندر میں لہریں ہوتی ہیں، موجیں ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے فتنے آئیں گے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آپ نے فرمایا کل حسیر عودا عودا، چٹائی کی جو جیسے تنکے ہوتے ہیں نا، ایک چٹائی بنتی ہے تنکوں کے ساتھ تو بہت زیادہ تنکے مربوط ہوتے ہیں تو ایک چٹائی بنتی ہے، تو فرمایا فتنے ہوں گے، جڑے ہوئے ہوں گے، مربوط ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، کثیر ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا تورز الفتن علی القلوب، یہ فتنوں کا وار اور فتنوں کی یلغار بندے کے دل پہ ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فتنے کو قبول کرے گا اس کے دل پر ایک سیاہ نشان لگ جائے گا، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا، الٹے پیالے اور گلاس کی طرح ہو جائے گا، وہ کسی خیر کو قبول نہیں کرے گا، جو دل میں اچھائی پہلے تھی اس کو بھی وہ ڈھیل دے گا، اس کو بھی وہ نکال دے گا۔ اور فرمایا وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جو دل فتنوں کو قبول نہیں کرے گا، آپ نے فرمایا اس کے دل پہ سفید نشان ہوگا، حتیٰ کہ اس کا دل بالکل اجلا ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے رسول رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فتنے آئیں گے تو بڑے بڑے عقل مند لوگوں کی عقلیں بھی لے جائیں گے، باب و ذہاب العقل عند ظہور الفتن، یہ محدثین نے باب باندھے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہم نے اپنی بات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ میں نے مکمل کر دیا ہے کہ شریعت نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ بڑے بڑے فتنے ہوں گے قرب قیامت، میرے جانے کے بعد آپ نے فرمایا بڑے فتنوں کا تمہیں سامنا کرنا ہوگا۔ تو واقعتاً اگر ہم دیکھتے ہیں موجودہ حالات کو تو بڑے بڑے فتنے ہیں، ان بڑے بڑے فتنوں میں سے میں 3-4 فتنے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ موجودہ دور میں یہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ فتنہ ہے، میڈیا کی بہت زیادہ یلغار ہے، اس میں بہت آوارگی ہے، بڑی بے راہ روی ہے، نوجوان نسل کا جیسے ستیہ ناس ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ مائنڈ نہ کیجئے، میں آپ کو سچی بات بتا دیتا ہوں کہ مسلمانوں کا ہر دوسرا نوجوان بے غیرتی کی طرف ہے، بے حیائی کی طرف ہے اور غفلت کا شکار ہے، اللہ کی معصیت میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہر ہاتھ میں موبائل ہے گو کہ یہ سہولت بھی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ایک بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے ایک تکفیر کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے چند ناعاقبت اندیش نوجوان ایسے ہیں اور ناپختہ علم کا دعویٰ کرنے والے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان حکمرانوں کو کافر کہتے ہیں، جو مسلمان علماء کو کافر کہتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، فتنہ تکفیر۔ اور آج کل ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں الحاد کا بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کا جو تصور ہے، رسالت کا جو تصور ہے، جنت اور جہنم کا جو تصور ہے، قبر کا جو تصور ہے، یہ دھندلا کیا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ الحاد کا فتنہ ہے، تکفیر کا فتنہ ہے، سوشل میڈیا کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور ایک خطرناک فتنہ وہ یہ ہے کہ
جاہل قسم کے لوگ چینلز پہ آگے ہیں، اسٹیجوں پہ آگے ہیں، علم کی رمق نہیں ہے، علم کا انہوں نے ذائقہ نہیں چکھا، اور وہ مفتی بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جھوٹی روایات، جھوٹی باتیں، جھوٹے استدلال۔ اور حیرت اور تکلیف کی بات ہے، مجھے بتائیں اس سے بڑے دکھ کی اور فتنے کی بات کیا ہے کہ اس امت کے جو سب سے زیادہ پاک باز لوگ تھے، اس امت کے جو سب سے زیادہ پاکیزہ لوگ تھے، رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ، ان کو داغدار کیا جاتا ہے، ان کے خلاف زبانیں دراز کی جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میں اپنے دروس میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، صرف کھانا، صرف کمانا، صرف بینک بیلنس بنانا، بھئی یہ ایک مسلمان کا کام نہیں۔ آنکھیں کھولیں، ان فتنوں سے خود بھی بچیں، اپنے اہل کو بھی بچائیں۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کو، اولاد کو بچائیں، امت کو بچائیں، لوگوں کو آگاہ کریں۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو اندیشے اور جو خدشات فتنوں کے بارے میں بیان کیے تھے، بالکل اندھیری رات کی طرح فتنے چھائے ہوئے ہیں، منہ اٹھائے ہوئے ہیں، منہ کھولے ہوئے ہیں فتنے، قدم قدم پہ فتنے ہیں۔ تو فتنوں کے دور میں ایک مومن کا موقف کیا ہونا چاہیے، مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ تو آئیے میں اس حوالے سے آپ کے سامنے 5-6 باتیں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، فتنوں میں اللہ کی پناہ میں آیا کریں، تعوذ پڑھا کریں، دعائیں کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کرتے تھے، من فتنۃ المحیا والممات، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بچانا، عذاب قبر کے فتنے سے بچانا، جہنم کے فتنے سے بچانا، زندگی اور موت کے فتنے سے بچانا۔ یہ جو دعا ہے یہ رو رو کے پڑھا کریں، نفل نماز میں، سنت نماز میں، فرض نماز میں۔ نبی الاسلام یہ دعائیں کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، من فتن اللیل والنہار، اللہ دن کے فتنوں سے، رات کے فتنوں سے، جو فتنے ظاہر ہو گئے ہیں، جو چھپے ہیں، سب سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بھئی غافل نہ ہو، ان چیزوں کو سمجھیں۔ اس وقت حالات و واقعات بڑے مخدوش ہیں، بڑے مجروح ہیں، بڑے تکلیف دہ ہیں، تو تعوذ اور دعائیں یہ سب سے پہلی بات ہے۔ دیکھیں آپ کی جو بھی زبان ہے، عربی ہے، پنجابی ہے، اردو ہے، بنگالی ہے، ہندی ہے، آپ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کریں، اللہ مجھے چھوٹے بڑے فتنوں سے بچا کے رکھنا، جس سے میرا عقیدہ تباہ ہو جائے، جس سے میری تربیت اور میرے اعمال میں کوتاہی واقع ہو جائے۔ تو ایک مومن کا جو موقف ہے جی، سب سے پہلا کہ وہ دعائیں کرے، تعوذ پڑھتا رہے، فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آئے، ہم کمزور ہیں، استخارہ کرے، استشارہ کرے، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے رہا کریں ہر اہم موقع پہ۔ استشارہ یہ ہے اپنے آپ کو عقل کل کا مالک نہ سمجھیں۔ دیکھیں جی، آپ جتنے بھی ذہین ہیں، عقل مند ہیں، بڑوں سے مشورہ کیا کریں، تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لینا یہ خیر ہے۔ تو فتنوں کے دور میں سب سے پہلی بات یہ ہے تعوذ اور دعائیں، استشارہ، استخارہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں ایک مومن کو اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے کہ میرے اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کے رسول اسلام کی بات سچی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی سچ نہیں ہے۔ سب سے بڑا سچ وہ اللہ کے قرآن میں ہے، وہ رسول پاک علیہ السلام کی حدیث میں ہے۔ یقین اپنا پختہ رکھیں۔ ایک مومن کے یقین میں، ایمان میں تزلزل نہیں آنا چاہیے، اعمال میں آگے بڑھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے بڑے خطرناک فتنے ہوں گے، علم کے نام پہ جہالتیں ہوں گی، قتل و غارت ہوگی، فسادات ہوں گے، آوارگی ہوگی، بے رحمی ہوگی، تمہارے ایمان کو لوٹا جائے گا۔ فرمایا نیک اعمال میں آگے بڑھو، بادرو، آگے بڑھو، ایک دوسرے کو کراس کرو نیک اعمال میں۔ تو میرے پیارے بھائیو، ایک مومن بندے کو فتنوں کے دور میں تعوذ، دعائیں، ایمان کی پختگی اور نیک اعمال میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور تیسری اہم ترین بات یہ ہے التمسک بالکتاب والسنہ، قرآن و حدیث کے ساتھ چمٹ جائیں۔ قرآن جو ہے یہ فتنوں سے بچاتا ہے، رسول علیہ السلام کی احادیث جو ہیں وہ فتنوں کی نشاندہی کرتی ہیں، بندے کو فتنوں سے بچاتی ہیں۔ تمسک بالکتاب والسنہ، شرعی علم یہ ہے، اس کے ساتھ چمٹیں۔ یہ جو جعلیات کے ذریعے اور بصائر الہدایہ کے ذریعے یہ جو دروس ہوتے ہیں، ان دروس میں بیٹھا کریں۔ چلے میں بڑی بات نہیں کرتا، میں تو چلو پاکستان سے ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ کے اسی حی سے، اسی محلے سے آپ کی مسجد کا امام بھی بیٹھ کر آپ کے سامنے کو دین کی بات کرے، ہمہ تن گوش ہو کے سنا کریں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک عالم کا مختصر درس آپ کو کسی بڑے فتنے سے بچا لے، آپ کے ایمان کو جلا ملے، پختگی ملے۔ تو کتاب و سنت کے ساتھ چمٹے، خود قرآن کا ترجمہ پڑھیں، احادیث پڑھیں، دین کی مجلس میں بیٹھیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے الرجوع الی العلماء الربانیین، جو رب والے قرآن و حدیث کے عالم ہیں، ان کے ساتھ چمٹ جائیں۔ فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا، گمراہی سے بچانا۔ دیکھیں جی، ہر وہ چیز فتنہ ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، رسول اسلام سے دور کر دے، آخرت سے دور کر دے۔ اولاد بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ ہے،
شہرت بھی فتنہ ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو آخرت سے غافل کر دے وہ آپ کے لیے فتنہ ہے۔ اور ویسے بھی شاید آپ کے علم میں ہوگا یہ جو فتنے ہوتے ہیں نا، گمراہیاں آتی ہیں اور پھر اس میں کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ فتنے کی تعریف لغوی کیا ہے؟ ادخال الذهب فی النار، سونے کو آگ میں پھینکنا، بھٹی میں پھینکنا۔ جب آپ سونے کو بھٹی میں پھینکتے ہیں تو سونا الگ ہو جاتا ہے، کھوٹ الگ ہو جاتی۔ اسی طرح جب ایک فتنہ آتا ہے تو منافق الگ ہو جاتے ہیں، مخلص الگ ہو جاتے ہیں، سچے مسلمان اور سچے مومن الگ ہو جاتے ہیں، اور دین کے نام پر دکانداریاں کرنے والے مفاد پرست الگ ہو جاتے ہیں۔ فتنے میں کھرے کھوٹے کی تمیز بھی ہوتی ہے، حق و باطل کے درمیان فرق بھی ہوتا ہے۔ تو فتنے کو سب سے پہلے پہچاننے والے یہ علماء ربانیین ہوتے ہیں، جو کتاب و سنت کے عالم ہوتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے عالم ہوتے ہیں۔ یہ میں قرآن و حدیث کے عالم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے معاف کیجئے، یہ بھی فتنہ ہے۔ آپ چینلز پہ دیکھیں لوگوں نے بڑے بڑے رومال لیے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے جبے کبے ہیں اور بڑی بڑی دستاریں ہیں، لیکن وہ شرک کی دعوت دیتے ہیں، بدعات کی دعوت دیتے ہیں، قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا فتنہ ہے۔ داڑھی ہے، تسبیح ہے، اور وہ اہل علم کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اور سادہ مسلمانوں کے دین کے ساتھ وہ تماشا کرتے ہیں۔ تو جو کتاب و سنت کے علماء ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، ان کے ساتھ چمٹے۔ فتنوں کے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں دو چیزیں سب سے زیادہ کارآمد ہے، ایک علم شرعی قرآن و حدیث سے چمٹ جائیں، اور ایک کتاب و سنت کے حامل علماء سے چمٹ جائیں۔ اور اسی طرح سب سے اہم ترین بات، ایک مومن اور مسلمان کو فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے؟ پانچویں اہم ترین بات یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں ایک مسلمان کو صبر سے کام لینا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جلد بازی، تیزی اور ان چیزوں نے بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ قلت العلم اور قلت الصبر، جہاں علم تھوڑا ہوگا، صبر تھوڑا ہوگا، وہ جگہ فتنوں کی اماج گاہ ہوگی۔ اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، نرمی پیدا کریں، عجلت سے کام نہ لیں۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ جلد باز نہیں ہوتا، فتنے کی تشہیر نہ کریں۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں دیکھیں چینلز پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فتنوں کی تشہیر کرتے ہیں، برائیوں کی تشہیر کرتے ہیں۔ تو فتنوں کی تشہیر کرنا یہ بھی بہت بڑا ایک فتنہ ہے، اور یہ اس وقت سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور چھٹی اور آخری بات، رسول اسلام کی حدیث سنا کر میں درس کو ختم کر دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اسلام کی فکر کریں، اولاد کی فکر کریں، امت کی فکر کریں، فتنوں کو پہچانیں، ظاہری رنگ روپ دیکھ کر غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ چھٹی اور آخری بات، فتنوں کے دور میں ایک مومن اور مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے، وہ کہاں پہ کھڑا ہو، اس کا کیا کردار، وہ اپنی ذاتی اصلاح پر توجہ دے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہم حکمرانوں کو باتیں کرتے ہیں، میری طرف دیکھنا، علماء کو باتیں کرتے ہیں، غیروں کو باتیں کرتے ہیں، اور ذاتی کردار یہ ہے کہ ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ ذاتی اصلاح کی حالت یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے 90% مسلمانوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ تو فتنوں کے دور میں ایک مسلمان کو اپنی ذاتی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ الہاد کا فتنہ ہے جی، یونیورسٹیز میں، کالجز میں رب رسول کے بارے میں شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے، جہالت کے فتنے ہیں، شہوات کے فتنے ہیں، اور بالکل کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح فتنے چھائے ہوئے ہیں۔ اپنی ذاتی اصلاح کریں۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، قرآن کہتا ہے اگر تم سیدھے ہو، دوسرا بگڑا ہوا ہے، تو تمہارا سیدھا رہنا تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ جہاں آپ اصلاح کر نہیں سکتے ہو وہاں آپ سے مطالبہ بھی نہیں ہے۔ تو ہمہ وقت لوگوں کی طرف اشارے، لوگوں کی طرف نگاہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ جہاں چند لوگ بیٹھتے ہیں، آپ اس بات کو چیک کر لیجئے گا، چند لوگ بیٹھتے ہیں وہ غیروں پر ہی کیچڑ اچھالتے ہیں۔ جی مولوی ایسے ہیں، حکمران ایسے ہیں، جی لوگ ایسے ہیں، بھائی تو کیسا ہے، تو کہاں پہ کھڑا ہے، تیری زبان کیسی ہے، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے، تیرے دل میں معافی کے جذبات کیا ہیں، تو نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ صرف باتیں، زبانی جمع خرچ۔ یہ زبانی جمع خرچ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اور بڑے بڑے سمجھدار اس فتنے میں مبتلا ہیں۔ رسول نے رحمت اللہ السلام نے فرمایا تھا، آخری حدیث سن لے، فتنوں کے دور میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نجات کہاں ہے؟ سادہ لفظوں میں اس کا معنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں ایک مومن کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی، یہ جو آپ نے مجھے موضوع دیا ہے یہ صحابی اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں صلوات اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کف علیک لسانک، زبان کو روک کے رکھو۔ علماء کے خلاف زبانیں چلانا، حکمرانوں کے خلاف زبانیں چلانا، دوسروں کے خلاف زبانیں چلانا، یہ بربادی ہے۔ کف علیک لسانک، زبان کو لگام میں رکھو، روک کے رکھو۔
فتنوں کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، خام خواہ کے تبصرے نہیں کرنے چاہیے. وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ. اور فرمایا فتنوں کے دور میں ایک مومن کی نجات یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رویا کریں، اپنی کوتاہیاں یاد کریں. بھئی سب سے پہلے میں نے اپنی ذات کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے، اپنے اعمال کے بارے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اپنے اہل کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. تو فرمایا زبان کو روکے رکھو، اپنے گناہوں پہ رویا کرو. وَلْيَسْعَكْ بَيْتُكَ. اور گھر میں رکے رہا کرو، گھر میں رکے رہا کرو، زیادہ باہر نہ نکلا کرو. یہ آوارہ گردی اور یہ زیادہ آمد و رفت کے سلسلے انسان کو فتنوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو فتنوں کے دور میں ایک مومن کا کردار اور مومن کا موقف یہ ہے جی وہ صبر اور اعتزال سے کام لے، الگ ہو جائے. تو قرآن پاک کی جن آیات کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ نے یہی فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کلمہ پڑھنے کے بعد تم کیا سمجھتے ہو کہ فتنے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے، ازمائش ہوگی. خالص سونے کو کھوٹ کو الگ کیا جائے گا، کھرے کھوٹے کی تمیز ہوگی. اللہ کہتے ہیں ہم منافقوں کو الگ کریں گے، مومنوں کو الگ کریں گے. کردار بتائے گا کہ یہ بندہ مفاد پرست تھا، دنیا دار تھا، اس نے دین کا لبادہ اوڑا ہوا تھا کہ واقعتاً یہ اللہ کے سچے دین پہ کھڑا تھا. تو دنیا تو ہے بھی اسی لیے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھے گا کہ اچھے اعمال کون کرتا ہے. اور قرآن شریف کی یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے مختصر ٹکڑا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت یہ فتنہ ہے. میں آپ بھائیوں کو یہ وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں، یہ آخری جملہ توجہ سے سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت آپ کو فتنوں میں مبتلا کر دے گی. اپنے سونے میں، اپنے کھانے میں، اپنے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنا سیکھیں، آپ کے اوامر سے محبت کرنا سیکھیں. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہوگی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی، وہاں فتنے ہوں گے، دنیا میں فتنے ہوں گے اور آخرت میں عذاب ہوگا. تو جہاں سنت سے محبت ہو، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہماری دعوت ہے. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم فتنوں کے دور میں بھی سنت کی محبت کی دعوت دیتے ہیں، اور فتنوں کے دور میں بھی اتفاق اور اتحاد کا معیار یہ رسول اللہ کی سنت کی محبت ہے. اب برے صغیر پاک و ہند میں اگر آپ فرقہ واریت کا بت توڑنا چاہتے ہیں، میں آپ کو ایک کسوٹی دے کے بات ختم کر دیتا ہوں. ان تمام لوگوں کو کہہ دو کہ اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے اعمال، اپنی اپنی محبتیں سب کچھ رسول اللہ کی سنت پہ پیش کرو. اسی طریقے سے ربیع الاول گزارو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزار. محرم میں وہی سلسلے کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحابہ کے دور میں جیسے معاملات تھے. تو آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ فتنوں کا علاج، معالجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام چھوٹے بڑے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اس وقت دنیا فتنوں کی اماج گاہ بن چکی ہے، اور بالکل اندھیری رات کی طرح اور بارش کے قطرات کی طرح اور سمندر کی لہروں کی طرح فتنے ہیں. لیکن ہم نے نا بالکل آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جی. اولادوں کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے اور کیسے تعلیم کے نام پہ معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہر چھوٹے بڑے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور تعوذ پڑھتے رہیں، دعائیں پڑھتے رہیں، ایمان پختہ کریں، نیک اعمال میں آگے بڑھیں، علم شرعی سے جڑ جائیں. رب والے جو عالم ہیں نا ان سے محبت کریں، ان کو گھروں میں بلائیں، ان سے رابطے میں رہیں، واٹس ایپ پہ رابطے میں رہیں. صبر کریں، جلد بازی سے کام نہ لیں، اور ذاتی اصلاح پر توجہ کریں. یہ ہے فتنوں کے دور میں ایک مومن کا کردار اور ایک مومن کا موقف. اللہم انا نعوذ بک من الفتن کلیہا ما ظہر منہا وما بطن. اللہم انا نعوذ بک من فتن اللیل والنہار. اللہم انا نعوذ بک من فتن المحیا والممات. نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تھے نا، بخاری شریف میں روایت آتی ہے، نبی علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا. نماز کے اندر بھی پناہ مانگتے تھے، نماز کے بعد بھی پناہ. ہم غافل ہیں جی، غفلت کی چادر لیے ہوئے ہم سوئے ہوئے ہیں، اور بالکل فتنے جو ہیں وہ ہمارے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ہماری اولادوں کے مستقبل کو طریق کرتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری تھوڑی باتوں میں زیادہ برکتیں نصیب فرمائے، ہمیں خیر اور خوشی والی زندگی دے، ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور ہمارا خاتمہ اللہ ایمان پہ کرتے ہوئے اللہ میں بغیر حساب کے جنت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت
العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب انسان ایک فتنوں کے دور میں نہیں تو پھر وہ گناہ میں پکڑا جاتا ہے، مطلب بہت زیادہ فتنے پھیلے ہوئے ہیں، بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں انسان گناہ میں پکڑا جائے گا، تب بھی اس کی اتنی سخت پکڑ ہوگی ایک بندہ جو فتنوں کے بغیر۔ ظاہر ہے جی، اگر ایک بندہ فتنوں سے بچا ہوا ہے اور ایک بندہ فتنوں کا شکار ہے، اب دیکھا جائے گا کہ وہ چاہتے ہوئے شکار ہے نہ چاہتے ہوئے شکار ہے۔ فتنوں میں دور میں اگر ایک بندہ نہ چاہتے اس میں مبتلا ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں درگزری اور معافی کی امید ہے، اور اگر انسان فتنے کو لے لیا اور اس کو قبول کیا اور اس کا داعی بنا، ظاہر ہے اس کا دل سیاہ ہوا اور طریقی میں چلا گیا تو دنیا آخرت کی بربادی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔